ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها ثم أي قال بر الوالدين ثم أي قال الجهاد في سبيل الله
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کی ذات کے لیے کہ جس رب العالمین نے ہمیں اپنے اس بابرکت مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس ماہ مبارک کو پانے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے حد و بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیغمبری آخر الزمان سید المرسلین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ آمنہ کے لال میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت و بخشش کی دعا صحابہ کرام تابعین عظام اور اہل بیت کے لیے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک مرتبہ پھر شفقت فرمائی کہ اللہ نے ہمیں یہ نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا ہے۔ بڑی ہی خوشنودی کی بات ہے، بڑی ہی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، سحری افطاری کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت بڑا عمل ہے کہ کسی کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کا کفارہ اللہ سے کروا لے، گناہوں کی بخشش اللہ سے کروا لے۔ بڑا ہی وہ خوش نصیب انسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ 1 سال پہلے فوت ہوا تو اس کا ساتھی 1 سال بعد فوت ہوا، تو جو بعد میں فوت ہوا تھا وہ جنت میں سب سے پہلے چلا جاتا ہے اپنے اس ساتھی سے جو 1 سال پہلے فوت ہوا تھا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ اکرام بتاؤ، کیا اس نے رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا؟ اس نے قیام اللیل نہیں کی؟ اس نے سحری افطاری نہیں کی؟ جی، اس نے قیام اللیل بھی کیا، روزہ بھی رکھا، سحری افطاری بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے روزوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ساتھی سے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ کتنے بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے، کتنا بڑا اجر اور ثواب والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ ہمیں دے دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے زندگی کے جو معمولات ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق اپنا لیں۔ محترم بھائیوں، یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا اس مہینے کے بارے میں، ایام معدودات، گنتی کے صرف چند دن ہیں، 29 دن یا 30 دن ہیں، گنتی کے دن ہیں۔ ایسے ہی ہماری جو زندگی ہے میرے عزیز بھائیوں، کہ یہ لمبے چوڑے منصوبے بنانے والی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے۔ ایک نہ ایک دن اس زندگی نے ختم ہو کر رہنا ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں،
آپ دیکھ لیں کوئی بھی ان میں سے اس دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سیرت کے مطابق ان کے نقش قدم پر، اسوہ حسنہ پر چلا دیں، گزار دیں، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا دیں۔ جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ایسے ہی ہم زندگی گزاریں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا، میرے عزیز بھائیوں کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں یہی کہہ دیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے بندے میں تجھ سے راضی، تم مجھ سے راضی، جا جنت میں چلا جا۔ ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو اس طریقے سے گزارنے چاہیے۔ روزوں کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس مہینے کو پا لینا بڑا اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر روزوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک ایسا اسلامی معاشرہ بھی دیا ہے کہ جس کے مطابق صحابہ کرام نے زندگی گزاری۔ کہاں مکہ تھا، وہاں سے ہجرت کی، چھپ چھپا کر مدینہ کے اندر آتے ہیں، مدینہ طیبہ میں آ کر ایک اسلامی معاشرہ قائم کرتے ہیں۔ ایک مہاجر ہے، دوسرا انصاری ہے، اس کو بھائی بھائی بنا دیا۔ کیسا وہ خوبصورت معاشرہ تھا کہ جس کو واقعتاً صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ کہا جا سکتا ہے۔ انصار انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں کہ ہمارے بھائی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں، ایک اللہ کے رسول کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے بھی اپنے دل، اپنے سینے کھول دیے اپنے بھائیوں کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمیں بھی ایسے ہی اپنے مسلمان رشتہ داروں کے لیے، بھائیوں کے لیے اپنے سینے کھولنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سینے تنگ ہو چکے ہیں، اسی لیے ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں۔ انصار صحابہ نے کیا قربانیاں دیں؟ ایک نے کہا جی میرے 2 باغ ہیں، ایک دیتا ہوں لے لے۔ دوسرے نے کہا جی میریاں 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس سے نکاح کر لے۔ سبحان اللہ۔ آگے سے مہاجر صحابہ کرام، ان کے دل دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں کہ نہیں بھائی، ہمیں جو بازار ہے اس کا راستہ بتا دیں، ہم وہاں جا کر مزدوری کریں گے، حلال رزق کمائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرہ دے کر پھر فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام، اب یہ تنگی کے دن گزر گئے ہیں، اب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لیں اور میرے راستے کے اندر جہاد کریں، ان کافروں کے خلاف، ان بدمعاشوں کے خلاف، مشرکین مکہ کے خلاف، یہود مدینہ کے خلاف، منافقین، ان کے خلاف جہاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر خود بھی جہاد کیا اور صحابہ کرام کو بھی اسی راستے پر لگایا۔ یہ جو کل ہم نے روزہ گزارا ہے 17 رمضان المبارک کا روزہ، سن 2 ہجری تھا جب یہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک، مدینہ سے نکلنے والے کتنے صحابی تھے؟ 313۔ آگے سے مقابلے کے لیے آنے والے کفار مکہ 1000 کی تعداد میں تھے، اور اسی مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو
مکہ کی فتح کے لیے مدینہ سے اپنا قافلہ اس کو روانہ کیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں، اس کے ایک ایک لمحے کو سمجھ لیں، ایک ایک گھڑی کو سمجھ لیں، ایک ایک سیکنڈ اور منٹ کو سمجھ لیں، میرے عزیز بھائیوں، بہت نیکیوں والا یہ موسم بہار مہینہ ہے۔ میں بات کر رہا تھا جہاد فی سبیل اللہ کی۔ آج کا ہمارا یہ موضوع رمضان کے ساتھ ساتھ، روزوں کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم کیوں دیا، کس لیے دیا، اور اسلام کے اندر سب سے اچھا عمل کون سا ہے، اسلام کے اندر افضل ترین عمل کون سا ہے، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے وضاحت کروں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لڑائی کرنا، یہ اسلام کی کوہان چوٹی کہا جاتا ہے اس کو۔ اسلام کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، ان میں سب سے چوٹی والا عمل وہ جہاد کو کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 74 ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ میرے عزیز بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے صحابہ کرام۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اسی چیز کا نقشہ ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ آووا ونصروا، کہ جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی۔ انصار مدینہ کا اس آیت کے اندر واقعہ ہے، موجود ہے۔ مکہ سے ہجرت کرنے والے جو صحابہ کرام تھے، ان کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو جہاد کے اندر اپنی جان، اپنا مال پیش کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں اور حق پر ہیں، سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے اور عزت اور تکریم والا رزق ہے، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں، صرف دین پر عمل کرنے کے لیے، اور آگے سے جو لوگ ان ایسے لوگوں کو جگہ دیتے ہیں اور ان کی ساتھ مدد بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں یہ سبھی لوگ جہاد کرنے والے ہیں، جہاد کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، مجاہدین کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سبھی لوگوں کے بارے میں فرما دیا، اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حق پر ہیں اور سچے مومن ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور جب بھی ساتھ دینا ہے تو سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سچے لوگ کون ہیں؟ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں،
وہ لوگ سچے ہیں، دین کی چوٹی پر عمل کرنے والے ہیں، اپنی جان اپنا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں لگانے والے جو لوگ ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کا ساتھ دیا کرو۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اسلام کے اندر جو افضل عمل ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر استقامت سے لڑتے ہیں، جیسے کہ ایک سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا اور صف بہ صف بنا کر کفار کے ساتھ، عالم کفر کے ساتھ لڑنا، جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت محبوب لوگ ہیں مجھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو جو پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ قال ثم ایٌ، پھر کہتے ہیں آگے کون سا عمل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے۔ تیسرا صحابی کہتے ہیں ثم ایٌ، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے ہاں جو 3 عمل ہیں جو محبوب ہیں اللہ کو، جو پسند ہیں، ان میں سے تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آج دیکھیں کہ مسلمان جہاد سے کتنا دور چلا جا چکا ہے، کہ جس کی وجہ سے آج عالم کفر مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ آج ہم نے اس محبوب عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اللہ کے ہاں افضل عمل کون سا ہے؟ پہلے تھا کہ محبوب عمل، اب افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ افضل عمل ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں افضل ترین عمل ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے ہاں افضل ترین جو عمل ہے وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آج ہم نے محبوب عمل بھی چھوڑ دیا، افضل عمل بھی چھوڑ دیا ہے، اور ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں میں سے جو لوگ افضل ہیں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے ہاں محبوب اور افضل ترین عمل ہے، اسی طرح جہاد کرنے والے جو لوگ ہیں یہ مسلمانوں میں سے افضل ترین اور محبوب ترین لوگ ہیں۔
آج میرا مسلمان ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر میرے عزیز بھائیوں آج دیکھیں عالم کفر مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ وہ دین کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا، اپنے صحابہ کرام کو دیا تھا، اس دین پر عمل کرنا تھا مسلمانوں نے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ اس دین پر عمل کر رہے ہیں عالم کفر۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اس دین کو جتنا انہوں نے پڑھا ہے، سٹڈی کیا ہے، اتنا آج ہم نے نہیں پڑھا۔ انہوں نے ہمارے قرآن پاک اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا، تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور آپ تاریخ پڑھیں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ پڑھ لیں، اور ان سے بعد میں آنے والے جو ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں کہ مسلمانوں کے لشکر میں یہودی علماء وہ مسلمانوں کو اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں محبوب عمل جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کو ایسی چیزوں سے روک کر رکھنا ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاد بن نفس یہ افضل ترین جہاد ہے، لیکن یہ تب ہے کہ جب کہ ہمارا معاشرہ وہ ان کافروں سے محفوظ ہو، منافقوں سے محفوظ ہو، مشرکوں سے محفوظ ہو، تب جا کر نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلانا، یہ افضل عمل ہے۔ ایک سائیڈ پر مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں، دوسری سائیڈ پر ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں۔ ایک سائیڈ پر مسلمانوں کے بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، مسلمان بزرگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، اور دوسری سائیڈ پر میرا عقیدہ یہ ہو کہ بس اپنے آپ کو سیدھا رکھو، ظلم ہوتا ہے ہوتا رہے، کافر چڑھائی کرتا ہے کرتا رہے، وہ تو فلسطین ہے، کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ کشمیر ہے، وہاں ہم جا سکتے ہیں؟ نہیں میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنے آپ کو اس طرح کی تسلی دے کر بڑے ہی سکون کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز موجود ہے کہ ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے لوگوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے لوگوں کے اوپر، ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن آج میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں، نام کا مسلمان ہوں، میں نے آج اپنے فلسطینی بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے تو کم از کم جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ تو ہم پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج دیکھیں عالم کفر کی ایک تنظیم ریڈ کراس پوری دنیا میں جاتی ہے، خدمت خلق کا کام کر رہی ہے، اور ایک سائڈ پر وہ خدمت کرتے ہیں، ایک ہفتے بعد ان کا دوسرا وفد آ جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کے ساتھ یہ رہنے والے مسلمان، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے آپ کا حال نہیں پوچھا، ہم دیکھیں کہاں سے چل کر آئے ہیں، اس لیے یہ دین اسلام کو چھوڑ دو، مسلمانوں کو چھوڑ دو، ہمارا دین قبول کرو، ہم آپ کو یہ مراعات دیں گے، یہ سہولتیں دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو خدمت کے کام ہم نے کرنے تھے، مسلمانوں نے کرنے تھے، وہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے پاک وطن کا ایک واقعہ ہے، یہاں تک یہ ریڈ کراس پہنچا ہوا ہے، یہ خدمت کے کام ہم نے کرنے تھے۔ ہمارا وقت کا خلیفہ 22.5 لاکھ مربع کلومیٹر کا مالک رات کو سوتا نہیں تھا،
گلی کوچوں میں چکر لگاتا تھا کہ کہیں کوئی گھر، کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی بزرگ وہ بھوکا نہ سوئے۔ گشت کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ قول تھا کہ میری حکومت کے اندر اگر دریا کے کنارے پر ایک کتا پیاسا مر گیا تو عمر کیا جواب دے گا اللہ کو؟ آج میں کہتا ہوں کہ فلسطین کے لوگ ہیں نا، اور میرے عزیز بھائیوں ہمارے مسلمان ہیں، وہ قبلہ اول کے تحفظ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ قبلہ اول ان کا نہیں ہے صرف، یہ سبھی مسلمانوں کا قبلہ اول تھا پہلے، پھر بعد میں خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا ہے نا۔ ہمارے پہلے قبلے کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، اس مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں جس مسجد پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام کی جماعت کروائی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں کم از کم ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ آج افطاری کا دسترخوان سجا ہے، میرے دسترخوان کے اوپر اسرائیلی مصنوعات، وہ فوڈ پڑا ہوا ہے، وہ پانی پڑا ہوا ہے۔ میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر رہا، میں کس چیز کا مسلمان ہوں؟ سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز موجود ہے کہ وہ لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں۔ ہمارے عرب کے جو مسلمان ہیں وہ کتنی عیاشیاں کر رہے ہیں، باقی مسلمان کتنی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ وہ گھاس کھا کر گزارا کر رہے ہیں، پانی کے اندر گھاس، اس کو وہ ملا کر چٹنی بنا کر وہ گزارا کر رہے ہیں، سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا کر وہ گزارا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں جماعت نے الحمدللہ وہاں بھی جا کر کام شروع کیا ہے۔ مسلم میڈیکل مشن، جس طرح ان کا ریڈ کراس ہے اسی طرح ہمارا مسلم میڈیکل مشن ہے، وہ وہاں جا کر کام کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز موجود ہے۔